معراج اور بنی اسرائیل محض کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ معراج والی زبردست آیت کے ساتھ ہی اچانک بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہو جائے، یا سورہ اسراء کو سورہ بنی اسرائیل کا نام دے دیا جائے۔ شب معراج کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی واپسی کا یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی وراثت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ قدیم زمانے میں صلیبی اور نئے دور میں صہیونی کچھ دنوں کے لیے تو مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ قوموں کی تقدیر کے سلسلے میں قانون قدرت کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ جو لے گئی ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی، اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ اس آیت کے فوراً بعد یہ آیت آتی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2۔ ہم نے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ آخر معراج اور توریت کے نزول، یہودیوں کی تاریخ، ان کے بگاڑ کی حقائق اور ان کے انجام کے سلسلے میں مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے درمیان کیا تعلق ہے؟ معراج کا سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف ہوا، اور اس خطبے سے یہودیوں کی تاریخ وابستہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا تو فلسطین میں نہ صرف یہ کہ یہودیوں کا وجود تھا، بلکہ ان کے وجود کی پابندی بھی عائد تھی، اور وہ جہاں رہتے تھے وہاں اپنی ہیبت پھیلا رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بگاڑ پر سبق دینا چاہا تو ان پر بنی اسرائیل کو مسلط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کنانیوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے اور ان پر بزدلی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ سورۃ المائدہ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہاں سے نکلنا پڑے۔ جب حضرت موسیٰ نے دوبارہ زور دیا تو کہنے لگے، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ اس بزدلی پر بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں 40 برس تک بھٹکتے رہنے کی سزا دی گئی، جس کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تب ان کی قیادت یوشع نے سنبھال لی اور بنی اسرائیل سمیت فلسطین میں داخل ہوئے اور کنانیوں کو شکست دے کر توریت کے نام پر دینی حکومت قائم کی، لیکن لمبی مدت تک گزر نہ سکی کہ بنی اسرائیل میں بدترین اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔
خود انہوں نے بھی بیان کیا ہے اور قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماریوں میں حد سے زیادہ پڑ گئے تھے کہ قدرت کو انہیں فلسطین سے بری طرح بھگانا پڑا۔ فلسطین میں یہودیوں کے آنے کے بعد بہت سی نسلوں کے لوگ رہتے تھے، لیکن اسرائیل نے انہیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور یہ جھوٹ لکھ کر پھیلا دیا کہ بنی حضرت لوط کی خود اپنی ہی بیٹی سے ناجائز اولاد کی نسل ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے بھی وہ اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ بلا شبہ یہ سراسر گھڑا ہوا افسانہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نہ تو نشہ کرتے ہیں نہ ہی زنا۔ پھر انہوں نے عرب کے کنانیوں کو کتے قرار دیا اور اس سے اتنا پھیلایا کہ انجیل میں بھی یہ فسانہ گھڑ کر شامل کر لیا کہ ایک کنانی عورت حضرت عیسیٰ کے پاس آئی۔ وہ بیت المقدس میں دعا میں مشغول تھے۔ اس نے پکارا کہ آقا، داؤد کے فرزند، میری بیٹی شدید بیمار ہے، اسے شفا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا، بیٹو، یعنی بنی اسرائیل کا کھانا کتوں یعنی کنانیوں کو نہیں پھینکا جاتا۔ تو اس نے کہا کہ کتے بھی آقاؤں کے پیروں کے نیچے سے ہی کھاتے ہیں۔ تب حضرت عیسیٰ نے اس کے گڑ گڑانے کے بعد اس کی بیٹی کو شفا دی۔ انہیں پختہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے نرم دل انسان ایسا نہیں کر سکتے، لیکن یہودی تو انبیاء کی اہانیت اور قوموں کی تذلیل میں مہارت رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تب کیا فلسطین سے جلا وطنی بنی اسرائیل کی سزا کافی ہوئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری طور پر وحی اور اس کی تبلیغ کے شرف سے محروم کر دیا اور اس ضمانت کے لیے عربوں کو منتخب کیا۔ شب معراج اس تبدیلی کی فیصلہ کن تصدیق تھی کہ رسالت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی اور اس آسمانی ہدایت کی وراثت عبرانی امت کی بجائے عرب امت کو ہو گئی۔